عید کے موقع پر جہاں خاص طور پر بچوں میں نئے کپڑے اور جوتے خریدنے اور پھر پہننے کا جوش و جذبہ عروج پر ہوتا ہے، وہیں عیدی لینا بھی ان کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر عیدی دینے کی روایت ایک خوبصورت اور قدیم رواج ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں میں رائج ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے بلکہ بڑوں کے درمیان محبت اور اپنائیت کے جذبات کو بھی فروغ دیتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں عیدی کی روایت آئی کہاں سے؟ عیدی کے رواج کے آغاز کی تاریخ کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق عیدی دینے کی روایت کا آغاز مصر میں فاطمی ریاست کے دور سے ہوا، جہاں خلیفہ وقت عید کے موقع پر سپاہیوں اور فوج کے جرنیلوں کو عطیات اور تحفے تحائف دیتے تھے۔ بعد ازاں اعیان سلطنت نے بھی خلیفہ کی دیکھا دیکھی اپنے ماتحتوں کو تحفے دینا شروع کر دیے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جہاں فاطمی ریاست کے وسائل زیادہ ہو گئے تو خلیفہ کی طرف سے عوام کو رقوم کے علاوہ عید کے جوڑے تقسیم ہونے لگے۔ اس طرح جلد ہی عوام میں یہ رجحان عام ہونے لگا اور وہ عید کے موقع پر بچوں میں چھوٹی موٹی رقوم اور جوڑے تقسیم کرنے لگے۔ مصر میں فاطمی ریاست عروج پر پہنچنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئی، مگر اپنے پیچھے عیدی کی روایت چھوڑ گئی۔ بعد میں آنے والی حکومتوں نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ ایک اور روایت کے مطابق عیدی کا آغاز عثمانی سلطنت میں ہوا۔ وہاں وقت کے ساتھ تبدیلی یہ ہوئی کہ جسے عیدی دینی ہوتی تھی اسے اس کی حیثیت کے مطابق عیدی دی جانے لگی۔ وزراء اور اعیان سلطنت کو سونے کے سکے دیے جاتے تھے، اس سے کم رتبے والوں کو چاندی کے سکے ملتے تھے۔ اسی طرح رتبہ کم ہوتے ہوتے جب معاملہ بچوں تک پہنچا تو چند سکے انہیں بھی دیے جانے لگے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عید کے تہوار میں بچوں میں عیدی دینے کی روایت مستحکم ہے۔ عیدی کی روایت تو بہت پرانی ہے، لیکن عیدی دینے کے طریقہ کار میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں دیکھی جاتی رہیں۔ سکوں سے شروع ہونے والی عید کی یہ روایت اب نئے کڑک کرنسی نوٹ تک آ پہنچی ہے۔ بچوں کو صرف پیسوں ہی کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ کڑک نوٹ لینے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہنوں اور بیٹیوں کو عیدی بھجواتے ہوئے اس عیدی کو دلہن کی طرح سجانا بھی عید کی روایات میں شامل ہوتا گیا۔